اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پہلا پارہ الف لام میم. اس کی ترتیب کے لحاظ سے نمبر 1 سورت ہے اور نزول کے حساب سے یہ 5ویں نمبر پر ہے. الحمد للہ رب العالمین. قرآن حکیم کا آغاز اور افتتاح اس سورت سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ سورت مکی ہے، سورہ مدثر کے بعد اور سورہ لہب سے پہلے نازل ہوئی ہے. یہ سورت دراصل ایک دعا ہے جو قرآن کا مطالعہ شروع کرنے والوں کو سکھائی گئی ہے. اسی کے ساتھ یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اللہ سے دعا کا طریقہ ہونا کیا چاہیے. اس سورت کے جو حصے ہیں اس میں ایک آداب دعا ہے، دوسرے حصے میں جامع ترین دعا سکھائی گئی ہے، تیسرے میں طلب انعام ہے اور چوتھے حصے میں مغضوب اور گمراہوں سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. پہلے حصے یعنی ابتدائی 3 آیتوں میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اس پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے گی کہ اس کے جسم اور روح کے قیام اور بقا کے سارے لوازم اور تقاضوں کا نظم اگر اللہ نہ کرتا تو پھر انسان ایک سیکنڈ بھی اس زمین پر سانس نہیں لے سکتا تھا. یہ اس کا رحم اور اس کی پرورش ہے جس کی وجہ سے انسان اس زمین پر قائم اور باقی ہے. لہٰذا انسان کی خدا شناسی اور احسان شناسی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا دل اللہ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کے جذبے سے سرشار ہو اور وہ ہر گھڑی اس کی حمد اور ستائش کرتا رہے کہ وہی روز جزا کا مالک بھی ہے. گویا دعا کے آداب بتا دیے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کا اظہار ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان فرمائی گئیں اس سورہ مبارکہ میں. فرمایا گیا اللہ کون ہے؟ وہ رب ہے. اللہ کون ہے؟ رحمان ہے. اللہ کون ہے؟ رحیم ہے. اللہ کون؟ ہمارا مالک ہے. دوسرے حصے یعنی 4 آیت میں بتایا گیا کہ جب عبادت صرف اسی کی ہے تو مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہی ہے. اور مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مددگار مقرر فرما دیے ہیں، جیسے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کے لشکر کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی گئی، اور دنیا میں بہت سارے مواقع پر دنیاوی طور پر بھی فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی مددگار موجود ہیں. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب تم اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی سنسان اور بیابان علاقے میں ہو جہاں تم کوئی مددگار نہ پاؤ تو کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اور ایسے ہی فرمایا گیا اغیثونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری فریاد رسی کرو. تو یہ مجازی طور پر مدد مانگنے کے بارے میں حقیقی دلائل ہیں. حقیقی طور پر مددگار صرف اللہ ہی ہے، مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مددگار بنا دیے ہیں. یہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود شناسی کی التجا ہے. اسی طرح اس آیت کے تیسرے حصے یعنی 5ویں آیت میں ذکر کیا گیا، اور وہ ذکر کیا ہے؟ ایک جامع دعا ہے اور درخواست ذکر کی گئی ہے، اور وہ طریقہ بتایا گیا جو بندے کو اپنے خدا کے حضور پیش کرنا ہے، یعنی صراط مستقیم، راہ راست کی ہدایت کی دعا جس پر چل کر انسان اصل فلاح اور سعادت حاصل کر سکتا ہے. صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی 4 حصے میں، اور طلب انعام کیا گیا، یعنی آخری آیت میں اس جامع دعا کی مزید وضاحت ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے دین کا انعام فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں. اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں سے منتخب فرما لے کہ ہم صالحین کے نقش قدم پر چلیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں شہداء کو پیدا فرمائے کہ شہید ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی میں شہادتوں والی موت نصیب فرمائے. مغضوب اور گمراہوں سے بچنے کی دعا کی گئی، اور دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا جیسے یہود، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے یا گمراہ ہو گئے جیسے عیسائی.
یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورت اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ بندے نے اپنے رب سے صراط مستقیم، سیدھی راہ کی ہدایت کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے پورا قرآن رکھ دیا گیا کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے کی ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اپنے بندے کی زبان میں نازل فرمایا کہ یوں درخواست کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت ربانی کا خلاصہ بھی فرما دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔